جب یہ ولیوں تک پہنچا، ان کے سینوں تک پہنچا، پھر اس کے بعد یہ بگڑنا بھی شروع ہو گیا۔ بگڑا کیسے؟ ولی تھا، اس میں ذات لے کے آیا، لوگوں کو اس میں ذات سکھایا، قلب کا اس میں ذات سکھایا۔ جب وہ دنیا سے چلا گیا، اس کا بیٹا ولی بن کے بیٹھ گیا۔ ولایت وراثت نہیں تھی، اگر وراثت ہوتی تو نبوت ہوتی نا بھائی، نبوت ہوتی نا، وراثت نبوت اعلیٰ مقام ہے نا ولایت سے۔ اگر نبوت وراثت نہیں ہے تو ولایت کیسے وراثت ہو سکتی؟ اگر نبی کا بیٹا نبی نہیں ہو سکتا تو ولی کا بیٹا ولی کیسے ہو سکتا؟ پھر کیا ہوا؟ پھر اس کا بیٹا وہ ولی بن کے بیٹھ گیا۔ وہ صدیوں سے یہ رسم چلنا شروع ہو گئی۔ ہو سکتا ہے ان میں کوئی ایک آدھ ولی آ بھی جائے، لیکن ان کی ساری اولاد ولی تو نہیں ہو سکتی ہے نا۔ اب ہمارے لوگ گئے، جا کے بیعت ہونا شروع ہو گئے، جا کے پوچھا تو سنا تھا کہ قلب کا بھی معاملہ ہوتا ہے۔ کہنے لگے یہ تو بڑا مشکل کام ہے، جنگلوں میں جانا پڑتا ہے، یہ تو بڑا جلالی ہے، تو پاگل ہو جائے گا، کیا تو جنگل میں جائے گا؟ بہتر ہے کہ تو وہ شجرہ شریف پڑھ لیا کر، ہاں بس اسی سے رب تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ ساری عمر شجرہ شریف پڑھتا رہا۔ شجرہ شریف سے صرف شناخت ہوئی نا کہ اس ولی کی کس سے نسبت ہے، اور تو اس میں کچھ نہیں ہے نا، صرف شناخت تھی نا۔ وہ شجرہ شریف پڑھتا رہا، آخر میں اس نے بھی گھر میں وہ رکھ دیا ایک طرف۔ پھر آگے ہمارے عامل تھے، انہوں نے دیکھا یہ خالی پیلی گدی نشین سے زیادہ نشین، اگر یہ بیعت کر سکتے ہیں تو ہم بیعت نہیں کر سکتے۔ وہ ہمارے تعویذ لکھنے والے، انہوں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا بھائی اب قلب کا سلسلہ، انہوں نے کہا بس یہ ہے کہ خلق خدا کو راضی رکھو، ان کو فیض پہنچاؤ اور یہ تعویذ لکھ کے ان کو دو، بس اسی میں اللہ مل جائے گا۔ وہ بھی تعویذ لکھنا شروع ہو گئے۔ خیال اب ادھر چلا گیا نا، تعویذوں کی طرف، ان کا خیال شجر کی طرف چلا گیا نا، وہ اللہ کو بھول ہی گئے نا۔ اس کے بعد ہمارے عالموں نے دیکھا بھائی ہم تو ان سے بہتر ہیں، اتنا علم جانتے ہیں، اگر انہوں نے 10-20 آدمی پیچھے لگا لیے تو ہم نہیں کر سکتے ایسا۔ وہ عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی۔ جب عالموں نے بیعت کرنا شروع کر دی تو مریدوں نے کہا کہ کچھ قلب کا معاملہ، بس منطق سیکھ لو، فلسفہ سیکھ لو، بحث کرنا سیکھ لو۔ پھر کیا ہوا کہ نیم حکیم خطرہ جان، نیم ملا خطرہ ایمان۔ پھر وہ جو ان کے مرید تھے وہ بحث مباحثے میں لگ گئے، ہر جگہ بحث مباحثہ شروع ہو گیا۔ پھر ہمارے مفتیوں نے دیکھا یہ تو ہمارے شاگرد تھے عالم، ان کے اتنے مرید ہو گئے تو ہم کیوں پیچھے رہ جائیں؟ ان کے ہم بھی بیعت کرتے ہیں جی، آ جاؤ۔ تو بیعت شروع ہو گئی۔ انہوں نے پھر کیا کیا؟ پھر اپنے شاگردوں کو وہ فتویٰ سکھا دیا کہ جو بھی ہمارے بغیر جو بھی ہلے جلے اس پہ فتویٰ لگا دینا، اور تم اس کا ثبوت ہم تمہیں دیتے ہیں۔ ابھی روحانی سفر کو دیکھ لو، اس کے اوپر جو فتوے لگائے انہی کے شاگردوں نے لگائے نا بھائی، انہی مفتیوں کے شاگردوں نے فتوے لگائے نا، اور اس کے پڑھ کے دیکھو آیا اس پہ فتوے لگتے ہیں یعنی۔ اب امت بالکل اس میں ذات سے دور چلی گئی، اب ان کو پتہ ہی رہا کہ اس میں ذات بھی ہوتا تھا، کہنے لگے ہوتا تھا لیکن پرانے زمانے میں، اب نہیں ہے۔ لیکن جس دن یہ اس میں ذات دنیا سے چلا گیا، دنیا کو حق ہی نہیں ہے زندہ رہنے کا، اسی دن قیامت کو آ جانا ہے۔ یہ اس میں ذات ہر زمانے میں صرف ہے کہ اس کی شناخت نہیں ہے۔ اس وقت جتنے بھی آدمی ہیں کسی نہ کسی سے بیعت ہوں گے، ہر شخص اپنے پیر کو ولی سمجھتا ہے، تب اس سے بیعت ہوا نا، کیونکہ بیعت ولی کی ہوتی ہے۔ اب سارے تو ولی نہیں ہو سکتے ہیں نا، سب کے پیر ولی نہیں ہو سکتے ہیں۔ اس وقت دنیا میں 360 ولی ہوتا ہے، 40 ابدال ہوتا ہے، ابدال کو بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ بیعت کرے، صرف غوث اور کتب، ایک غوث 3 کتب وہ بیعت کے موجاز ہیں یا ان کے آگے خلیفے۔ اب جدھر بھی جاؤ غوث زمان اور کتب زمان، غوث زبان اور کتب زبان۔ اب ان کو پہچاننا بڑا مشکل ہو گیا، ولی کو ولی پہچانتا ہے، چور کو چور پہچانتا ہے۔ ان کو پہچاننے کے لیے سب سے پہلے تمہیں ذاکر قلبی بننا ہوگا، دل کی دھڑکنوں کو اللہ اللہ میں لگانا ہوگا۔ حدیث شریف میں ہے کہ ولی کی پہچان جس کی محفل میں اللہ اللہ شروع ہو جائے، جب تمہاری دل کی دھڑکنیں اللہ اللہ میں لگ جائیں گی، پھر یہاں نزدیک ہی دربار ہے عبداللہ شاہ غازی کا، وہاں چلے جانا، وہاں بھی اللہ ہے یہاں بھی اللہ ہے۔ جس طرح بادل ٹکراتے ہیں گڑگڑاہٹ بھی ہوتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ ٹکراتا تو رکت بھی ہوتی ہے، تمہارے دل میں رکت پیدا ہو جائے گی، تمہارا ذکر تیز ہو جائے گا، سمجھ جاؤ گا یہ ولی ہے۔ پھر دوسری دربار پہ چلا جانا، 7 شریف چلے جانا، وہاں بھی اللہ یہاں بھی اللہ، وہاں بھی رکت پیدا ہو جائے گی، دل کی دھڑکن اللہ اللہ تیز ہو جائے گی، سمجھ جاؤ گے کامل ہے۔ پھر اپنے مرشد کے پاس چلے جاؤ، اگر وہاں بھی جانے سے وہی چیز ہوتی ہے جو 7 شریف میں ہوئی تھی یا غازی بابا پہ ہوئی تھی، پھر تمہارا مرشد کامل ہے۔ پھر جان بھی جاتی ہے، جانے دینا، اس کو نہیں چھوڑنا، پھر تم جیسے بھی ہو پرواہ نہیں۔ سلطان صاحب نے فرمایا اساں مرشد پھڑیا آپ پہ اللہ سی سارا ہو، کہ ہم نے مرشد کو پکڑ لیا، اب وہ خود ہی ہمارے گناہوں کو معاف کرائے گا، صاف کرائے گا، ہمارے دل کو زنگ اتارے گا۔